نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت سورہ جو آیت الکرسی ہے اس سے پہلی والی آیت ہے۔ اس آیت کے بعد ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید صفات کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے، اور پھر آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں طاغوت کا ذکر ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ لیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا سورہ بقرہ کے اندر کہ جو انفاق کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر اور مضامین شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نصف ثانی سورہ بقرہ کا جو کہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، اس میں 4 مضامین بار بار ایک دوسرے کے بعد پے در پے بیان ہوئے ہیں، جس میں 2 کا تعلق احکامات سے ہے، معاملات اور عبادات، جبکہ 2 کا تعلق جہاد سے ہے، جس میں انفاق بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے جہاد، انفاق فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا قتال فی سبیل اللہ۔ تو پہلی آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ اقامت دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسے کو خرچ کیا جائے۔ ترجمہ ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے اور پردہ رکھا ہے ان چیزوں سے جو آخرت میں انسان کی منتظر ہیں، یعنی جنت اور دوزخ۔ اور اس دنیا میں اس پردے کی وجہ سے انسان نے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، ورنہ تو اگر یہ پردہ ختم ہو جائے تو پھر تو کافر بھی آخرت میں ایمان والا ہوگا، جیسا کہ 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، مطیع فرما بردار ہوتے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو جب یہ پردہ ختم ہو جائے اور اس غیب کا جو کا پورا ایک امتحان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے وہ اگر ختم ہو جائے پھر تو کوئی کافر موجود ہی نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا بندے کی اس دنیا میں آزمائش ہے، اس پردے کے ساتھ آزمائش ہے، تاکہ وہ اپنا جو اختیار اس کو عطا کیا ہے اس اختیار کو اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے سپرد کرے، اور اس اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے۔ دنیا میں انسانوں کا جو سہارا ہوتا ہے کسی بھی مشکل حالات میں، وہ 3 طریقوں سے انسان اپنے سہارے تلاش کرتا ہے۔ جب کوئی مشکل میں آتا ہے تو اس کے دوست، اس کے احباب کام آتے ہیں، وہ ان کو مشکل بیان کرتا ہے، وہ دوست اس کی مدد کرتے ہیں، یا پھر وہ پیسے سے کام چلا لیتا ہے، اپنا پیسہ جو اس نے دنیا میں کمایا ہوتا ہے تجارت سے، ملازمت سے، اس کو استعمال کرتا ہے اور اپنی اس مشکل سے باہر آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ 2 چیزیں بھی کام نہ کرے تو وہ اپنی کوئی سفارش کسی بڑے عہدے کے پاس جو اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے، وہ اس سے سفارش کروا لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ دنیا کی جو مشکلات ہیں اس سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیٹیگوریکلی ان تینوں کی نفی کر دی گئی کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا جس میں نہ ہی دوست و احباب کام آئیں گے، نہ ہی رشتہ داری کام آئے گی، نہ ہی انسان کے پاس جو تجارت سے وہ پیسہ کما لیتا ہے وہ پیسہ اس کے کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی،
بلکہ انسان کے جو کام آنے والی چیز ہے وہ انسان کا صرف اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ہی ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اپنا عقیدہ اور عمل درست رکھتا ہے اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا، تو پھر تو وہ یہ اپنے اعمال آخرت میں استعمال کر پائے گا۔ یہ اس کی نجات کے لیے اور اس کے لیے جہاں مشکل پیش آئے گی اس میں اس کی مددگار ہوں گی، نہیں تو یہ دنیا کی کرنسیاں اس کے کسی کام نہ آئیں گی۔ اس جگہ پر ایک شفاعت کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی 2 دفعہ اس کا ذکر آ چکا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل تمہیں ہم نے فضیلت دی عالمین پر، ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہاری جو شفاعت ہے، سفارش ہے، وہ کام نہ آ سکے گی۔ یعنی کیٹیگوریکلی یہ مضمون 2 جگہوں پر سورہ بقرہ میں انہی الفاظ کے اندر آیا ہے۔ یہ تیسرا مقام ہے جس کے اندر قطعیت کے ساتھ شفاعت کی نفی کر دی گئی ہے، جبکہ اگلی آیت جو کہ آیت الکرسی ہے اس کے اندر کنڈیشنل شفاعت کا ذکر ہے۔ اس طرح ٹوٹل 4 مقامات ہیں سورہ بقرہ میں، جس میں سے 3 میں تو بالکل نفی کر دی گئی ہے اور چوتھا مقام جس کا ہم آگے مطالعہ کریں گے۔ شفاعت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور افراد و تفرید کے لوگ شکار پائے جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو عقائد قرآن مجید اور سنت ہمیں عطا کرتے ہیں ہم اپنے عقائد کو اسی کے مطابق استوار کریں، ڈھالیں، نہ کہ اپنے آباء و اجداد یا سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بات کو لیتے چلے جائیں اور اسی کے مطابق اپنے اعمالوں کو ضائع کرتے چلے جائیں۔ اس لیے جہاں اس کا اگلی آیت کے اندر ذکر آئے گا جس کا میں نے آج ہی مطالعہ کرنے ہیں، اس کنڈیشنل شفاعت کا، اس کا ہم ابھی ہی چند لمحوں میں اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کافر ہیں، ان 3 کام کو کرنے والے نہیں ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج کے مسلمان کی اور انسان کی یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کو یا تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن مجید کے بہت سارے حصے کرتا ہے کہ یہ آیات تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں، پرانی زمانے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات ہوتی ہے کافروں کی کہ کافروں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو عقیدہ بڑا زبردست ہے، میں تو مسلمان ہوں، اس لیے یہ آیات میرے لیے بھی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جب عقائد کی بات کی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے عقیدے ہی بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ ان عقائد کے جو نتائج برآمد ہونے چاہیے اس کی شخصیت پر، اس کے عمل پر، وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو عقائد کی بات ہو رہی ہے میں اس سے بھی بری الذمہ ہوں، اس لیے کہ اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ لے دے کے بہت تھوڑی سی وہ چیزیں جو کہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو وہ اسلام سمجھ لیتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال اس آیت کی ہے کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کو پڑھ کر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے تو یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ میری بات تو کوئی نہیں ہو رہی۔ جبکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ 3 کام بیان ہوئے تھے پچھلی اسی آیت کے شروع کے حصے میں، جو یہ کام نہ کرنے والے ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے کہ وہ انکار کرنے والے ہیں۔ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوستی کام آ جائے گی اس دنیا آخرت کے اندر، یا سفارش کام آ جائے گی، یا شفاعت اور سفارش کام آ جائے گی، یا اس کا پیسہ کام آ جائے گا۔ جو یہ 3 کام نہ کرنے والے ہیں اور یہ سمجھنے والے ہیں کہ یہ کام دنیا میں جس طریقے سے اس کے کام آتے ہیں آخرت میں بھی کام آ جائیں گے، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ان کافروں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس آیت کا جو مخاطب ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں میں سے جو ان 3 کاموں کا انکار کرتے ہیں ان کا ذکر آیا۔ اگلی آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کی سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔
زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کی معلومات سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں اور اس کی گرفت سے باہر نہیں، الا یہ کہ کس چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، یعنی انسانوں کو۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں میں چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی بزرگ و برتر ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور اس کو عظیم آیت قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت کے اندر توحید کا بیان ہے۔ یہ ایک آیت ہے، جبکہ اسی طرح کی ایک سورت بھی موجود ہے جس میں توحید کا ذکر ہے، اور وہ سورت الاخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے توحید کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے اس کے اعتبار سے توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور پھر آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ دوسرا لفظ ہے جس کو عام طور پر ہم معنی لیتے ہیں حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا، جس سے ضرورت کے وقت جس کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اسی طریقے سے فلسفہ کے جو لوگ ہیں، فلسفی لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہستی جس کا یہ تو معلوم ہو کہ وہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے۔ جبکہ صوفی حضرات کہتے ہیں الہ کے بارے میں کہ ایسی ہستی جو کہ مطلوب حقیقی ہو، کہ کوئی اور شے مطلوب نہ ہو اللہ کے سوا، اسی طریقے سے مقصود حقیقی ہو اور محبوب حقیقی ہو، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز محبوب نہ ہو، مقصود نہ ہو، اور مطلوب کے درجے میں نہ ہو۔ ہم آیت سورۃ بقرہ کی آیت رکوع نمبر 20 کے اندر اس چیز کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہاں آیا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو یہ الہ کی ڈیفینیشن مفسرین بیان کرتے ہیں، اور آخر میں آتا ہے الحی القیوم، کہ زندہ کامل ہے اور قائم رکھنے والی ہے اس ساری کائنات کے نظام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر جتنی بھی اپنی صفات بیان کی ہیں وہ انسان کے اعتبار سے بیان کی ہے، کہ انسان بھی یہ صفات رکھتا ہے، لیکن اپنی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق کرتے چلے جانا چاہیے، کہ ہماری جو زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی زندگی ہے، اس لیے ہماری زندگی کمزوریوں سے بھری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ ذاتی ہے اور ہمیشہ والی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا علم جو ہے وہ حادث ہے، یعنی وہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور پھر ختم بھی ہو جاتا ہے، فانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں اور لامحدود ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخری دو الفاظ آئے الحی القیوم، کہ وہ زندہ و جاوید ہے اور قائم رکھنے والی ہے، احادیث کی روشنی میں ان دو الفاظ کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، کہ بہت ساری دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ ہم انہی دو ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتے ہیں، کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ و جاوید ہستی اور اس دنیا کے نظام کو اور آخرت کے نظام کو اور تمام کائنات کے نظاموں کو قائم رکھنے والے، اور پھر آگے دعا کرتے ہیں۔ تو قیوم قائم رکھنے والی ہستی۔ سورہ اخلاص کے اندر اسی طرح کا ہی مفہوم صمد سے بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے نیاز ہے وہ ہستی، اپنی ذات میں چٹان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس سے حاجت روائی نہیں، بلکہ ساری دنیا کی اور ساری کائنات کی جو مخلوقات ہیں وہ اس کے آگے اس سے آگے جھکتی ہیں، اور اس سے اپنا مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اس کے آگے سر جھکاتی ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا میں انسان کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ دنیا کے معاملات کو کرتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، تھک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو ذات ہے وہ کامل ہے، مطلق ہے، اس کو یہ جو نیند ہے اور تھکن ہے وہ تمام کائنات کے
نظم و نسق کو چلانے کے لیے جب وہ کرتا ہے تو اس کو انسانوں کی طرح یہ نیند اور اونگ کا یہ چیزیں اس سے یہ مبرہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ اس طریقے سے ہے تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو وہ اس کائنات کا مالک ہے، بادشاہ حقیقی ہے، کہ جو جس چیز کی انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کا وہ مالک ہے، اس لیے اس کو بادشاہ ہے اور جس طریقے سے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی سامنے شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت کے۔ یہ وہ شفاعت کا وہ بات جہاں کنڈیشنل اجازت، کنڈیشن کے ساتھ شفاعت کا ذکر ہے، جبکہ پہلے 3 مقامات جو کہ سورہ بقرہ میں شفاعت کیا ہے اس میں شفاعت کی قطعی نفی کی گئی۔ شفاعت کے 2 طرح کے کانسیپٹ ہیں، 2 طرح کے عقائد ہیں، اور اس میں سے پہلا شفاعت باطلہ کہلاتا ہے جو کہ کفر ہے اور حرام ہے اور گناہ ہے۔ اور اس کے کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کسی ہستی کو اپنے منصب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ حق حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے مجبور ہو۔ یہ شفاعت باطلہ کا کانسیپٹ ہے، اور اس میں اسی معنی میں کفار مکہ کافر تھے، ورنہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، اور قرآن مجید میں اس کا جا بجا ذکر ہوا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دیوی دیوتا ہیں یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جبکہ یہ بت ان ہستیوں کے ہیں، اس لیے یہ ہستیاں اللہ کیا ان کی سفارش کریں گی، سفارش کر سکتی ہیں۔ اور انہی کا یہی قول قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ان الفاظ کے اندر بیان ہوا ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں۔ اور پھر کہتے تھے ہم شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہستیاں اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی۔ اب کیا ان کی بات مان لی جائے گی؟ نہیں، بلکہ شفاعت باطلہ جو ہے یہ اس کو احادیث کے اندر کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے کفار مکہ کافر تھے، ورنہ اللہ کے تو وہ ماننے والے تھے۔ دوسری طرف شفاعت حق ہے، اور وہ یہ ہے جس کی 2 کنڈیشن بھی بیان کی گئی ہیں اور مقامات پر قرآن مجید کے اندر۔ سورہ یتساءلون عما یتساءلون جو کہ پہلی سورت ہے 30ویں پارے کی، اس میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف در صد، اور کوئی کلام نہ کر سکے گا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے۔ اس طرح 2 شرطیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے بیان کی ہیں کہ کرنے والے کو اجازت دی جائے گی، اور پھر جس کے لیے جس کے حق میں کی جانی ہے اس کی بھی اجازت دی جائے گی، تو اس کے حق میں پھر شفاعت جو ہے وہ قبول ہو سکے گی۔ جب یہ 2 ہم جو کنڈیشن ہے ان کا سوچتے ہیں تو پھر ہم کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، جب سب کچھ کرنا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے اور بندوں کا کوئی مقام موجود نہیں، تو پھر شفاعت کا مقصد کیا ہوا؟ پھر تو یہ ایک خالی بات چیت ہی ہو گئی اور اس سے کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس طرح شفاعت کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا جو مقام ہے وہ باقی لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اجازت دے گا جو اس کے خاص بندے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاص ہستی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جانتا ہے اللہ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ شفاعت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں انسانوں کے اعتبار سے ہیں کہ انسان کے آگے اور پیچھے کچھ ہوتا ہے، اللہ کی تعالیٰ کے آگے اور پیچھے تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہے، سب کچھ سامنے ہی ہے، کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان کے علم کا تو یہ تعلق ہے کہ وہ تو بہت ہی محدود ہے،
دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، اور اس طریقے سے بہت اس کا محدود علم ہے، اور اس کو وہی علم اس کے پاس موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ ربی زدنی علما، کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ ورنہ انسان تو علم الانسان ما لم یعلم کی مصداق، کیونکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ سکھایا ہے وہی اس کو پتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ اس طرح یہ بھی بات ذہن میں رکھیں شفاعت کے اعتبار سے کہ دنیا میں شفاعت کا تعلق علم کی بنیاد پر ہوتا ہے عام طور پر، کہ آپ کسی تھانے میں جاتے ہیں فار ایگزامپل، اور جا کر بتاتے ہیں ایس ایچ او صاحب کو کہ آپ نے جس شخص کو پکڑا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو میں جانتا ہوں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک بندہ ہے، اور آپ یہ اس کو بتاتے ہیں اور آپ کے نالج میں نہیں ہے، ایس ایچ او صاحب کے نالج میں نہیں ہے۔ جبکہ آخرت میں اس طریقے سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے کوئی بات کہ جو میں سفارش کر رہا ہوں اس بندے کے لیے، وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک بندہ ہے اور یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے اللہ کی دربار میں؟ اس لیے آخرت کا جو شفاعت کا جو تصور ہے وہ پھر آل ٹوگیدر دنیا کے تصور سے ڈفرنٹ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، دنیا کا بھی جاننے والا ہے، تو اس طرح شفاعت کیوں کر ہوگی؟ پھر آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں جس طریقے سے دنیا میں ایک رحم کی اپیل ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ ایک رحم کی اپیل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہیں گے اس کا شفاعت کا فیصلہ فرما دیں گے اور اس کو رحم مل جائے گا۔ لیکن یہ بات انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے اور دل میں مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے، اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف والا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کرے کہ جو وہ شخص جس نے ساری زندگی اس دنیا کے اندر بدکاری کی ہو اور ایک بری زندگی گزاری ہو، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہا ہو اس کو کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے، سلطنت ہے، اس کا اختیار اور اقتدار ہے، وہ پورے کائنات میں، آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کو کوئی گرانی، کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، اور وہ علی ہے اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور صفات کا انسان پوری طریقے سے ادراک نہیں کر سکتا، ذات کا تو بالکل نہیں کر سکتا، جبکہ صفات کا کچھ حد تک ان ناموں سے، ان الفاظ سے جو زبان کے اندر مستعمل ہیں، کچھ نہ کچھ آئیڈیا کر لیتا ہے، لیکن بہرحال مکمل ادراک تو ان صفات سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا نہیں ہو سکتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ کر دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا بن جائے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دین قبول کرنے کے لیے کوئی سختی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے کہ جس کی چاہے، جس کا دل چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، نہیں تو اگر وہ طغیانی میں اور بے راہ روی میں اور اپنی من پسند زندگی گزارنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ لیکن جو شخص ایک دفعہ دین کو اختیار کر لے، اب اس پر بہرحال جبر ہوگا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کر دیا جائے، اور اس طریقے سے مختلف جو مفسرین ہیں اور امام ہیں وہ سزائیں تجویز کرتے ہیں اگر انسان اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس پر کارآمد نہیں ہوتا، اس پر اس کی پابندی نہیں کرتا۔ اس آیت کو کبھی کبھار لوگ دین میں سختی کے، دین کو اختیار کرنے کے حوالے سے سختی نہیں ہے، اس کو دین میں سختی کے حوالے سے منسوب کرتے ہیں کہ دین بھی قبول کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی مسلمان رہے،
لیکن ساتھ یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں، جس کا منشا یہ ہے اس آیت کا کہ دین کو قبول کرنے کے لیے سختی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اختیار دیا گیا ہے۔ جبکہ دین کے اندر انسان جب آ جائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے اور یہ اقرار کر لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع والی زندگی گزارے گا، تو اب بہرحال اس پر اسلام کے رولز لگیں گے اور اس پر سختی ہوگی۔ لفظ آیا طاغوت کا، عام طور پر ہم طغیانی سے واقف ہیں کہ دریا اپنی جگہ پہ بہہ رہا ہو، اپنے کناروں میں بہہ رہا ہو تو وہ طغیانی اس میں نہیں ہے، اور جب وہ دریا کی طغیانی یعنی وہ اس کی اپنی جو باؤنڈریز ہیں، اس کی جو کنارے ہیں، اس سے وہ باہر نکل آئے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی طغیانی ہے کہ انسان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب وہ یہ نہیں کرتا تو یہ پھر طاغوت قرار پاتا ہے، اور یہ طاغوت فرد بھی ہو سکتا ہے اور نظام بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سارے جو ممالک ہیں وہ طاغوتی نظام پر قائم نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کہیں کچھ ملکوں میں یا کسی ایک ملک میں یا کسی دو ملکوں میں اسلام کے چند قوانین نافذ ہوں، نہیں تو وہ بھی موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی اگر ہم حالت دیکھیں تو اس میں بھی اس کا آئین تو مسلمان ہے کسی حد تک، لیکن وہاں بھی جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو حقوق کی تنفیذ نہیں ہوتی، سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے احکام کے مطابق تو یہی لوگ تو کافر ہیں۔ تو اس معنوں میں تو ہم سب کافر ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں جو فیصلے ہیں اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں، کہ فیصلے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے کتاب کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ طاغوت کا انکار جو ہے، جو طاغوت کا انکار کرے وہ اور پھر اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑے، یہ ایک مرد مومن کی کیفیت ہوتی ہے زندگی میں دنیا کی۔ اور طاغوت کا انکار انسان تین درجوں میں کرتا ہے کہ کم از کم جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، اگر وہ طاغوت پر مبنی نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، معاملات طے نہیں کیے جاتے، تو پھر ذہن سے کم از کم اس سسٹم کو تسلیم نہ کرے، پھر دوسرے مرلے میں اس کی مدد نہ کرے، اس کا حصہ نہ بنے، اور تیسرے میں کہ اس کو اکھاڑنے کی، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہی مفہوم اس حدیث میں ہم نے بارہا سنا ہوا ہے کہ تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روک سکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کہے، اور اگر زبان سے روکنے کی سکت نہ ہو منکر کو تو پھر دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ اس کا کمزور ترین درجہ ہے۔ عام طور پر کسی بھی طاغوت کے مقابلے میں یہ جو کچھ کوششیں ہیں یہ اجتماعی ہوتی ہیں اور کی جاتی ہیں تاکہ اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہو سکے۔ اور جو شخص یہ جد و جہد دنیا میں کرتا ہے، چاہے اس کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں چاہے اس کے نتائج نہیں آتے، اسی سے اس کے ایمان کا تعین ہوتا ہے۔ اور یہی اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایسی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ایسا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، دوست، حمایتی اور مددگار بنا لیتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کو اپنا حمایت، ولی اور مددگار بنایا تو اس نے تو ایک بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا۔ اور اللہ تو ایسا ہے کہ وہ تو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جبکہ جو طاغوت ہے وہ انسان کو اندھیروں میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ بندے کا، انسان کا اللہ سے تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کو انسان ولی بناتا ہے، مددگار بناتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے قریب آتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں گزشتہ رکوع نمبر 17 اور 18 کے اندر پڑھ چکے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ بندہ
دنیا میں اپنی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہر مومن کو ہر حال میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ویسے ہی رسپونڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ سورہ تغابن کے اندر آتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ اس کو جو بھی مشکل پیش آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو یہ قلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا کر دی اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر جو حزن اور غم ہے ان سے ایسی کیفیت میں ان کو دے دیتے ہیں کہ اللہ وہ غم اور حزن سے پاک ہوتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غمگین نہ ہوگے اور حزن تمہیں لال نہ ہوگا تمہیں تمہارے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، توکل کرتا ہے، اور جو مصیبت اس پر آتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوتا ہے۔ جبکہ جو کفر والا ہے، کفر کا انکار کرتا ہے، یہ سب اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو کہ طاغوت کو اپنا سہارا بناتے ہیں تو طاغوت تو اس کو بہرحال، شیطان تو اس کو بہرحال اندھیرے میں لے جانے والا ہے اور ان کو کوئی فلاح نصیب نہیں ہونے والی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔